پارہ 23 سورۃ الزمر آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا وہ شخص جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات کے اوقات فرما برداری میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید لگائے رکھتا ہے۔ ایک قول کے مطابق ہے یہ آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر 3 صفات بیان کی گئی ہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں یہ تینوں صفات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پائی گئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی صفت ہے راتوں کو سجدے کرنے والا، یعنی ساری دنیا جب سو جاتی تھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے اپنے رب کی عبادت کے اندر مشغول ہو جایا کرتے تھے، اور یہ اللہ والوں کا وصف ہے۔ راتیں سونے کے لیے نہیں بنی بلکہ راتیں آرام کے لیے ضرور بنی ہیں، لیکن اس کو کسی نے سونے کے ساتھ تشبیہ نہیں دی۔ اللہ والوں کا یہ مزاج تھا، وہ چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، لوگوں کے اوپر ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے کہ ہم بھی بڑے متقی پرہیزگار ہیں اور اللہ اللہ کرنے والے ہیں، بلکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے تھے، لوگوں کی رضا ان کا مقصود نہیں تھا۔ جب ساری کائنات سو جاتی تھی اس وقت اللہ کے ولی اٹھ کر وضو کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول مبارک تھا، آپ ہمیشہ ساری زندگی نفل روزے رکھا کرتے تھے، ساری زندگی آپ نے نفل روزے رکھے، اور رات کے ابتدائی حصے شروع کے حصے کے اندر آپ تھوڑا آرام فرما لیتے، اس کے بعد ساری رات اپنے رب کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ پھر فرمایا قرآن کی تلاوت سے انہیں ایسی محبت تھی کہ وہ 1 رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ یہ ذوق، یہ شوق، یہ قرآن سے محبت آج ہمارے سینوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ آج قرآن سے دوری کے باعث کہ ہماری زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، ہمارے تجارت کے اندر سکون نہیں ہے، ہم جو کام کرتے ہیں اس میں ہمیں خسارہ ہوتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے رب کے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن سے سچی محبت یہ مومن کا شعار ہونا چاہیے۔ حضرت عبدالرحمن تیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک رات میں مسجد حرام میں تھا، میں نے عشاء کی نماز وہاں ادا کی اور مقام ابراہیم کے پاس میں کھڑا رہا۔ اتنی دیر کے اندر میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور حتیٰ کہ پورا قرآن کریم مکمل فرما لیا۔ تو یہ تھی ان کی قرآن سے محبت، قرآن سے پیار، قرآن سے عشق، اور الحمدللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قرآن اکٹھا کر کے اس امت تک پہنچایا تاکہ اس امت کو قرآن پڑھنے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہو۔ اتنی عظیم ہستی جن کا 18 ذی الحج یوم شہادت کا دن ہے، 18 ذی الحج جمعے کا دن عصر کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ باغیوں نے شہید کر دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر صحابہ کرام نے آپ کے گھر کے پاس رہ کر دشمنوں سے حفاظت کے لیے ان صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پہرا دیا۔ تو جو باغی تھے، جو دشمن تھے، وہ پیچھے کے گھر سے داخل ہوئے، دیوار پھلانگ کر آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ
حضرت نائلہ سلام اللہ علیہ وہاں پر موجود تھی۔ جب انہوں نے بچاؤ کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ان کے ہاتھ پر تلوار لگی اور ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلواروں کے وار سے شہید کر دیا گیا۔ مسلمانوں کی اتنی عظیم ہستی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو غنی کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ دولت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بندے کے پاس نہ ہو تو خیر ہے، جب دولت بندے کے پاس آ جاتی ہے تو بسا اوقات تکبر غرور اس کے اندر آ جاتا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نرالی ہے۔ اللہ نے ان کو بڑا کچھ نوازا تھا، بڑا مال دولت آپ کے پاس تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا ہی غنی بنایا، سخی بنایا۔ جب جب اسلام کو مال کی ضرورت پڑی ہے آپ نے مال پیش کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی تھے، اسی لیے آپ کو غنی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ نبوت کے 13ویں سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ مدینہ شریف میں تشریف لائے، وہاں پر ایک یہودی کا کنواں تھا جو اس پانی کو فروخت کیا کرتا تھا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لائے تو مسلمان مل کر حضور کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر ایک یہودی کا کنواں ہے جس میں میٹھا پانی ہے، تو ہم وہاں سے پانی بھرتے ہیں، یہودی ہم سے مہنگے داموں یہ پانی فروخت کرتا ہے، تو آپ کرم فرمائیں اس کنویں کا پانی ہمیں مفت میسر ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خریدے، اس کے عوض اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس یہودی کے پاس گئے اور کہا، مجھے یہ کنواں خریدنا ہے، آپ دام بتائیں، آپ یہ کنواں کتنے میں بیچیں گے؟ تو اس یہودی نے کہا، میں تو یہ کنواں نہیں بیچوں گا۔ تو آپ نے منت کی کہ کنواں مجھے ہر حالت میں چاہیے، چاہے تم اس کی جو بھی قیمت کہو تمہیں قیمت مل جائے گی۔ تو اس یہودی نے کہا، پھر یوں کر لیتے ہیں، ایک دن کنواں آپ کی نگرانی میں ہوگا، آپ کے حوالے ہوگا، اور اگلے دن پھر اس سے میں منافع اٹھاؤں گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اس شرط پر رضامند ہوئے اور اس یہودی سے وہ کنواں خرید لیا۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی باری آتی تو جو مسلمان ہوتے وہ جا کے مفت پانی بھرا کرتے تھے، ان سے کوئی رقم وصول نہیں کی جاتی تھی، مفت وہ پانی مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ اور جب یہودی کی باری آتی تو اس دن کوئی مسلمان پانی بھرنے نہیں جاتا۔ کچھ دن گزرے ہی تھے، وہ یہودی تنگ آ گیا اور اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ ایسا کریں، آپ پورا کنواں ہی خرید لیں، کیونکہ ابھی اسے کوئی فائدہ نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کنواں آپ پورا خرید لیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پورا کنواں خریدا اور مسلمانوں کے سپرد کر دیا اور فرمایا کہ اس کنویں کا پانی تم مفت پیو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری ایسی قربانیاں ہیں جو امت مسلمان کے لیے نفع بخش ہوئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی اللہ کے رسول کے فرما برداری کے اندر گزاری۔ قرآن کریم میں جو آپ کا وصف بیان ہوا ہے کہ راتوں کو آپ جاگ کر رب کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور ایک رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا، یہ بھی اللہ کی کامل ولیہ گزری ہیں، کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تنہائی کے اندر اس کی یاد کریں۔ اب دیکھیں نا، بندہ بظاہر تو بڑا نیک نظر آتا ہے، جبہ کبہ پہنا ہوا ہے، چہرے پر داڑھی ہے، سر پہ امامہ ہے، ہم تو سمجھتے ہیں بڑا نیک ہے، لیکن اصل نیک وہ ہے جس کی تنہائیاں بہتر ہیں۔ لوگوں کے سامنے تو ہم نیک بننے کا ڈھونگ کرتے ہیں، لیکن اصل تنہائی کے اندر جو بندہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ سے ڈرے تو وہی بندہ نیک کہلاتا ہے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے گھر ایک چور داخل ہوا
اس نے سارا گھر چھان لیا لیکن اسے کوئی شے نہیں ملی۔ جب مایوس ہو کر پلٹنے لگا تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آنے والے کس چیز کے لیے تم یہاں پر آئے؟ تو اس نے کہا کہ اماں میں تیرے گھر چوری کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن تیرے گھر کے اندر تو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کو میں چرا سکوں، جس سے مجھے نفع پہنچ سکے۔ تو اس اللہ کی ولیہ نے مسکرایا اور کہا بیٹا تجھے کوئی چیز نہیں ملی جو تیرے فائدے کی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا میں تجھے تیرے فائدے کی چیز دیتی ہوں۔ تو پھر اس چور کو بلایا اور کہا بیٹا پہلے وضو کر لے، پہلے وضو کر لے۔ تو اس چور نے وضو کیا اور پھر اس کو ایک مصلی بچھا کے دیا کہ اس مصلی پہ کھڑے ہو جا اور رب کی عبادت کے اندر مشغول ہو جا، تجھے جس چیز کی بھی حاجت ہے انشاءاللہ وہ تجھے مل جائے گی۔ تو جب اس چور نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے اور رب کی عبادت کے اندر مشغول ہو گیا، تو ساری رات گزر گئی، اس شخص نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اب وہ سجدے سے سر کیسے اٹھائے؟ اللہ کے ولیہ کے ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہیں کہ یا اللہ یہ شخص جس چیز کی تلاش کے اندر میرے گھر پہ آیا تھا تو یہ یہاں سے خالی نہ لوٹے، اس کی جو بھی چاہت ہے اسے دے دے اور اس کا دل پھیر دے، یہ گناہوں سے نکل کر نیکیوں کے اندر اس کا دل لگ جائے۔ وہ شخص جو چور آیا تھا چوری کرنے کے لیے، جب واپس پلٹا تو اللہ کا ولی بن چکا تھا۔ تو یہ اللہ والے ہیں جو اللہ کی عبادت کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں، پھر وہ جس طرح بھی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ ہم اپنی عبادت کا حال دیکھیں، رمضان مبارک کے اندر ایک دن میں پورا قرآن نہیں پڑھا جاتا، ایک رکعت کے اندر پورا قرآن نہیں پڑھا جاتا، بلکہ پورا مہینہ لگتا ہے قرآن پڑھنے میں۔ لیکن مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، وہ بھاگتے ہیں کہ جہاں پر قرآن پڑھا جائے گا وہاں پر ٹائم زیادہ ضائع ہوگا، حالانکہ کرنا کچھ نہیں پڑتا، جا کے گھر میں سو جائیں گے، لیکن پھر بھی کیا کریں گے؟ جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں کوئی نہیں جائے گا، جی وہاں پہ جائیں جہاں پر صورتیں پڑھائی جاتی ہیں، جہاں پر مولوی صاحب 15 منٹ کے اندر پوری تراویح ختم کر دیتا ہے۔ ہمارا رجحان اس طرف زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرف جائیں اور وہاں پر جا کے، حالانکہ قرآن سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے مومن کے لیے۔ آج دیکھیں مختلف ممالک کے اندر قرآن کی بے حرمتی کیوں کی جاتی ہے، قرآن کو معطل نظر آتش کیوں کیا جاتا ہے؟ مسلمانوں کے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر وہ قوت ایمان اب باقی ہے یا ختم ہو گئی۔ اب مسلمانوں کے اندر وہ قرآن سے عشق باقی ہے یا ختم ہو چکا ہے؟ جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، آج 22 کروڑ ان کی تعداد ہو چکی ہے، لیکن ان کی مسجدوں کے اندر ابھی بھی وہ 2 صفیں بنتی ہیں، ان کے قرآن آج بھی طاق پر رکھے گرد آلود ہو چکے ہیں، تو پھر وہ اس طرح کی خرافات کرتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ میں اور آپ بظاہر ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، لیکن ہم عملی ثبوت دے سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے قرآن کو چھوڑا نہیں ہے، ہم نے قرآن کو کبھی چھوڑا نہیں ہے، بلکہ ہم قرآن سے محبت کرنے والے ہیں۔ جب وہ بدبخت ایسی حرکات پہ اتر جائیں تو آپ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ میں خود بھی قرآن پڑھوں گا اور میری ساری نسلیں انشاءاللہ حافظ قرآن ہوں گی۔ یہ ہوتا عملی احتجاج۔ فیس بک پر ہم نے پوسٹ ڈال دی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ریلی کے اندر کچھ گھنٹے شریک ہوئے اور پھر ہم نے اظہار کر دیا کہ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، لیکن عملی محبت کا ثبوت جو ہوگا وہ آپ کے رویے سے نظر آئے گا۔ جب زبان سے بلند باغ دعوے کیا جائے اور گھر کے اندر قرآن بند ہو، پھر تو ہم جو ہے ایسے جھوٹے پیروں کے پاس چلے جائیں گے اور ان سے اپنی شکایت درج کریں گے، جناب میرے گھر کے اندر برکت نہیں ہے، بچوں کے اندر لڑائی ہے، جوان بیٹیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، تو پھر یہ مصیبتیں اور پریشانی کیسے نہیں آئیں گی؟ قرآن سے میں نے اور آپ نے کتنی محبت کی ہے۔ آج جس کو بھی دیکھو وہ انگلش کے اندر ماہر ہے، وہ کسی بھی شعبہ کے اندر سب سے ماہر نظر آتا ہے، اگر اسے نہیں آتا تو قرآن نہیں آتا۔ آج قرآن سے دوری نے ہمارے نسلوں کو خراب کر دیا۔ آج بڑے بڑے عہدوں پر پہنچنے والے، بڑے بڑے منصب پر بیٹھنے والے، ان کو قرآن کا کوئی علم نہیں ہے۔ اگر وہ قرآن کو پڑھا ہوتا انہوں نے
قرآن کو سمجھا ہوتا کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی کافر تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، کبھی کافر تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم کس کے ساتھ دوستی لگائے ہوئے ہیں؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا اوڑھنا بچھونا کس کی طرح ہے؟ کیا ہم صبح اٹھ کر فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں؟ کیا ہم تلاوت قرآن پاک کا معمول روز ہمارا ہے؟ تو سب کا جواب نفی میں آئے گا کہ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک مبلغ اپنے بیان کے اندر فرما رہے تھے کہ ان کے کسی دوست نے ان کو فون کیا کہ جناب آپ ہمارے مسجد آئیں اور یہاں پر بیان کریں، لوگوں کو سمجھائیں۔ آج تو حال یہ تھا کہ اتنی بڑی جامع مسجد ہے، لیکن آج نماز پڑھنے کے لیے صرف ایک شخص آیا تھا۔ اتنا بڑا محلہ ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ایک شخص آیا۔ تو ذرا آپ اپنے ارد گرد گھوم کے دیکھ لیں کہ باقی جتنے بھی گھر ہیں، کیا وہ غیر مسلموں کے ہیں، کیا وہ سکھوں کے ہیں، کیا وہ عیسائیوں کے ہیں، یا کیا وہ پادریوں کے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ مسلمان کے گھر ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے بھی نماز پہ کیوں نہیں آتے، تو کہتے ہیں جناب آنکھ نہیں کھلتی۔ اس کا اپنا دنیاوی کوئی فائدہ ہو تو وہ صبح 6 بجے اٹھ جاتا ہے، صبح 6 بجے اٹھ کر بھی اپنا وہ دنیاوی کام کر لیتا ہے۔ واکنگ پہ جا رہا ہے، صبح وقتی اٹھ کر چل دیا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو پھر آنکھ نہیں کھلتی۔ یہ جو 5 نمازیں ہیں یہ ہم مسلمانوں پر فرض ہے، یہ کسی بھی حالت میں پڑھنی ہے، معاف نہیں ہونا۔ اور قرآن ان کے متعلق بیان کرتا ہے جو لوگ نمازوں سے غافل ہیں، جو لوگ نمازوں سے دور ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو بے نمازی ہیں کل قیامت کے دن ذلت کا، رسوائی کا توق ان کے گلے میں ہوگا، فرشتے انہیں گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ تو پھر وہاں اہل جنت پوچھیں گے کہ یہ لوگ کون ہیں، آخر انہوں نے گناہ کیا کیا ہے؟ تو وہ خود اپنی زبانوں سے بولیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ کیا نہیں کرتے تھے جی؟ زنا کرتے تھے، چوری کرتے تھے، لوگوں کا حق مارتے تھے، لوگوں کے ساتھ دغا بازیاں کرتے تھے؟ نہیں، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو پوچھا جائے گا آیا تمہیں نماز کی دعوت کسی نے نہیں دی؟ تمہیں کسی نے سمجھایا نہیں؟ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ نماز رب کے فرض ہے، یہ تو ہر حالت میں پڑھنا ہے، یہ تو کسی پر معاف نہیں ہے، یہ تو نبیوں پر معاف نہیں ہے؟ تم امتی ہو کر نماز چھوڑ کر اتنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہو کہ میں نماز جب دل چاہے گا تو پڑھوں گا۔ تو اتنے جو ہے ہم بہادر ہو گئے، اور رب کے جو ہے وہ سجدوں کو قضا کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے، عید کے موقع پر مسجدوں میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، لیکن مسجدوں کے بسا اوقات آپ دوسرے اوقات دیکھ لیں، 5 وقت کی نماز کے اندر اپنی تعداد دیکھ لیں، اور جمعے کے اندر اپنی تعداد دیکھ لیں کہ مسلمان صرف یہی ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، باقی مسلمانوں کو جو نماز معاف ہو گئی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ایک بات یہ بھی اخذ کر لیں کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والے تھے، ساری رات اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، وہ اللہ کی یاد کرنے والے تھے۔ جب دنیا سو جاتی وہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے، وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور آج جب عبادت سے اتنے غافل ہو گئے، اور پھر ہم کافروں کو جواب دیں گے، ہم کہیں گے کہ ہم اپنے دین کے محافظ ہیں، ہم ان کے سر کاٹ کے رکھ دیں گے جو ہمارے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، تو یہ صرف بلند باغ دعوے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ نے عملی ثبوت دینا ہے، ان کافروں کو عملی جواب دینا ہے، تو عملی جواب آپ اس صورت میں دے سکتے ہو کہ انشاءاللہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ کرتا ہے کوئی نیت کہ میں خود بھی قرآن پڑھوں گا اور اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن بناؤں گا؟ ہم تو اپنے بچوں کو وکیل بناتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، ہماری تو سوچیں یہی ہوتی ہیں۔ اپنے بچوں کی گٹی کے اندر یہ چیز رکھ دی ہم نے، بیٹا تم نے بڑے ہو کر وکیل بننا ہے، تمہیں بڑے ہو کر جو ہے وہ انجینئر بننا ہے۔ تو یہی چیز اگر ہم اپنے بچوں کے گٹی میں ڈالیں گے، لاکھوں روپے خرچ کر کے ان کو باہر بھیج کر دنیاوی تعلیم ان کو دیں گے، اور پھر دین سے دور رکھیں گے، تو یقیناً ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ کل قیامت کے دن تو پوچھا جائے گا نا، کل قیامت کے دن اس کے دنیا کے کسی عہدے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا
علماء کرام فرماتے ہیں قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جس نے اس قرآن کو اپنے سینے کے اندر بسایا، جو قرآن کا حافظ ہوا، فرمایا جب وہ حافظ قرآن فوت ہوگا، جب وہ فوت ہوگا تو اللہ اس مٹی سے فرمائے گا جس میں اسے دفن ہونا ہے، ابھی دفن نہیں ہوا، اسے دفن ہونا ہے، اللہ اس مٹی سے فرمائے گا کہ خبردار اس شخص کے جسم کو نہیں کھانا۔ کون فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا کہ اس شخص کے، اس بندے کے جسم کو نہیں کھانا، کیونکہ اس کے سینے کے اندر میرا پاک کلام ہے، اس کے سینے کے اندر میرا پاک کلام ہے۔ تو وہ مٹی جواب دے گی، وہ مٹی کی ڈھیری جس میں اسے دفن ہونا ہے، تو وہ مٹی جواب دے گی، اے میرے رب کریم، میں اس کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں جس کے سینے کے اندر تیرا پاک کلام ہے؟ وہ مٹی جواب دے گی۔ آج ہم غور و فکر کریں، اس قرآن کو ہم نے پس پش کر دیا، اس قرآن کی تعلیم سے ہم ناآشنا ہو گئے۔ آج تو قرآن چیخ چیخ ہمیں پکار رہا ہے نا کہ آؤ مجھ سے ہدایت حاصل کرو، آؤ میں تمہارے لیے ہدایت کی راہ ہوں، مجھے پڑھو، مجھے سیکھو، مجھے اپنے سینے کے اندر بساؤ، تمہاری زندگی بدل دی جائے گی۔ لیکن ہم نے اپنی زندگی کیسے بدلی؟ مؤذن نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا لگی ہے، لوگوں کے کانوں تک آواز پہنچی ہے، گھر بالکل مسجد کے پاس ہے لیکن آنے کی توفیق نہیں ہے۔ میں اور آپ اپنے اوپر غور کریں، یہ محض جمعہ کے دن تقریر صرف ہمارے جو ہے وہ کانوں کا چسکا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں اسے اپنے ضمیر کے اندر اتار دینا چاہیے کہ ممبر سے روز نماز کی جو ہے وہ آوازیں بلند ہوتی ہیں، مؤذن بھی 5 وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا کے ساتھ تمہیں پکارتا ہے کہ آؤ اللہ کے دین کی طرف، آؤ رب کی عبادت کی طرف، لیکن ہم اس وقت اپنے کام کے اندر مشغول ہیں۔ جمعے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے پکارا جائے تو پھر خدا کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، لیکن ہمارا رجحان کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے نوجوان کی بدقسمتی سے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو جمعے کے دن کے اندر بھی آپ ان کو کرکٹ گراؤنڈ کے اندر دیکھیں گے، فٹ بال گراؤنڈ کے اندر دیکھیں گے، وہ وہاں بیٹھ کر اپنے کھیل کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اور نماز جمعہ قضا ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں۔ اللہ کے بھی فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس نے اعلانیہ کفر کیا، کفر کا اعلان کر دیا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی۔ تو ذرا میں اور آپ غور کریں، ہماری کتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں۔ آج بھی لوگوں کا رجحان اس چیز سے ہٹ کر ہے کہ ہر جمعے کے اندر مولوی صاحب صرف نماز کا ذکر کرتے ہیں۔ نماز تو جو ہم پڑھتے ہیں نا، نماز تو اپنے گھر کے اندر پڑھتے ہیں۔ بھئی مسجدیں کس لیے بنی گئی؟ مسجد تو اس لیے بنائی گئی تھی کہ تم آ کے یہاں پر اللہ کا ذکر کرو، تم یہاں آ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، تم یہاں آ کر رب کی عبادت کرو، سجدے کرو، لیکن ہم اس چیز سے غافل ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے پیر و مرشد حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ایک سفر پر روانہ تھا، تو میرے پیر و مرشد میرے ساتھ تھے۔ یوں ہی راہ چلتے ہم نے دیکھا ایک جگہ ہجوم ہے، تو میرے مرشد نے کہا جا کے دیکھ کے آؤ کیا ماجرا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمہ فرماتے ہیں میں جب ان کے پاس گیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو شراب کی نشے کے اندر دھت پڑا ہوا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں، اس کا مذاق تمسخر اڑا رہے ہیں۔ فرماتے جب میں اپنے مرشد کے پاس پہنچا اور ان سے میں نے عرض کی کہ یا سیدی، یہاں پر ایک شخص ہے جو شراب کے نشے کے اندر دھت پڑا ہوا ہے اور لوگ اسی کے گرد کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ تیزی کے ساتھ اس نوجوان کی طرف بڑھے، اس ہجوم کو جھڑکا اور ان کو بھگایا اور اس شخص کو اٹھایا، وہ جو شراب کے نشے کے اندر پڑا تھا۔ آپ نے اس کو اٹھایا اور کہا بیٹا مجھے تھوڑا پانی دے دو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے پیالے میں تھوڑا سا پانی ان کو دیا اور فرماتے ہیں کہ اپنے مبارک ہاتھوں سے انہوں نے وہ پانی لیا اور اس کا منہ دھویا۔ اس شرابی کا، ہم تو شرابی کو منہ نہیں لگاتے، ہم تو ان کو جو پتہ نہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے پانی لیا اور اس کا منہ دھویا۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو کہا کہ بیٹا ابھی تو ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اس نے شراب پی ہوئی ہے تو ان کو ذلیل کریں گے، لیکن ابھی اور لوگ باقی ہیں جو آ کے اس کو دیکھیں گے، وہ بھی اس کا مذاق اڑائیں گے،
وہ بھی اس کا تمسخر اڑائیں گے، یہ تو ہے تو مسلمان، اس نے کام تو اچھا نہیں کیا لیکن ہے تو مسلمان نا، اور ساتھ اس کا منہ بھی دھو رہے ہیں اور آنکھوں سے اشک بھی بہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، لیکن آج زندگی نے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے۔ آج نشے کی لت کے اندر پڑھ کر یہ اپنے ماں باپ سے بھی دور ہوئے، آج اس گلی کے اندر اس کچرے دان کے اندر بیٹھا جو ہے وہ شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے، اور لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا تمسخر و مذاق اڑا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کا منہ دھویا اور ایک بندے کے ذمہ لگا کہ اس کو گھر پہنچا دو۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہم گھر پہنچے، اور جب رات تہجد کا وقت ہوا تو میں نے اپنے پیر کو وضو کرایا، اور پھر ہم دونوں مل کر مسجد کی اور چلے۔ فرمایا جب ہم مسجد پہنچے تو وہ شرابی شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا تھا، وہ نوجوان ہم سے پہلے مصلی پر کھڑا ہوا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو اللہ کے بندوں کو حقیر نہ سمجھے، کسی بندے کو فی الحال نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، فی الحال قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے تو اس کو نظر انداز نہ کریں، اس کو نیکی کی دعوت دیں، اس کو کہیں کہ بھائی آپ مسلمان ہیں، میں نے اور آپ نے حضور کا کلمہ پڑھا ہوا ہے اور ہم پر نماز فرض ہے۔ یہ قرآن تو وہ تحفہ ہے جو معراج کی رات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت کے لیے لائے تھے، لیکن آج اس امت نے کیا کیا اس قرآن کے ساتھ؟ جب ضرورت پڑی، اپنا مفاد کا وقت آیا تو پھر ہم نے قرآن کو یاد کر لیا۔ ہمارے گھروں کے اندر کچھ رواج ہیں، کیا کیا جاتا ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو پھر اس کے تیسرے دن جو ہم تیجے کے نام پر خیرات کرتے ہیں، کچھ بچوں کو مدرسوں سے منگوا لیا، بٹھایا، ان کو قرآن پڑھایا، اور مولوی صاحب سے کہتے ہیں کہ جی آپ دعا کریں کہ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ ہم نے قرآن کو صرف یہاں تک یاد کیا، جب بندہ فوت ہو گیا بچے منگائے، قرآن پڑھائے، دعا کرا لی۔ قرآن تو روز پڑھنا تھا، قرآن سے تو ہم نے ہدایت لینی تھی، لیکن قرآن سے ہدایت ہم کیسے لیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کا مقصد سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ تو مسلمانوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا، لیکن آپ کوئی بھی چیز خریدیں، آپ موبائل خرید لیں، آپ چارجر خرید لیں، آپ پنکھا خرید لیں، اس کے ساتھ نا آپ کو ایک کتابچہ دیا جاتا ہے چھوٹا سا، اس کے اوپر اس کی ہدایت لکھی جاتی ہے کہ اس پنکھے کو آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے، اس موبائل کو آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے، اگر اس کے عوض آپ نے اس کو کسی اور طریقے سے استعمال کیا تو یہ خراب ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا جی؟ خراب ہو جائے گا۔ یا آپ نے اس کتابچے کو دیکھا ہی نہیں، آپ نے اس کتابچے کی طرف نظر نہیں کی، اور آپ نے یوں ہی اپنا موبائل چلایا، یوں ہی اپنا پنکھا چلایا، تو شاید وہ اتنے دن نہ نکال سکے جس کو اس کی وارنٹی ہے، تو پھر آپ شکایت کریں گے جی یہ چیز میں نے لی تھی، اس کی اتنی وارنٹی تھی لیکن یہ چیز نہیں چلی، تو اس کا ذمہ دار وہ دکاندار تو نہیں ہوگا نا، وہ تو کہے گا جی میں نے آپ کو کتابچہ دیا تھا، اس میں تو ساری ہدایت لکھی تھی نا، آپ اس کو پڑھ لیتے کس طرح استعمال کرنا ہے، تو آپ نے اس طرح استعمال نہیں کیا جس طرح لکھا ہوا تھا، تو نقصان تو ہونا ہے۔ جب قرآن ایک بندے کی ہدایت کے لیے آیا ہے، بندہ اس قرآن کو پڑھے گا ہی نہیں تو ہدایت کہاں سے حاصل کرے گا؟ پھر تو وہ کہے گا بھائی سارے ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے قرآن پاک کی بےحرمتی کی جائے اس پر اثر نہیں پڑتی، عملی طور پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ آج دیکھیں نا مسلمانوں کے ایمان اس قدر کمزور ہو چکے ہیں، اگر اپنے کسی سیاسی لیڈر کا کوئی جلسہ ہو یا اسی کی طرف سے کوئی کال آ جائے بھی روڈ بلاک کر دو، بلاک کر دیں گے، کسی سے نہیں پوچھیں گے۔ پچھلے دنوں ایک شخص نے پوسٹ ڈالی تھی جس کے اندر اس نے لکھا کہ مختلف مذاہب اور مختلف مسالک کے جو وہ علماء کرام ہیں وہ صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے ریلیاں اور جلوس نکالتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ذمہ دار تو صرف علماء کی نا، آپ کی بھی تو ہے نا، آپ ہی تو اس مسلمان، آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ آپ ہر موڑ پر دین کے معاملے میں آپ علماء کو تلاش کر لیتے ہیں کہ یہ تو کام تو علماء کو کرنا چاہیے تھا، یہاں پر قرآن کی بےحرمتی، یہاں پر تو علماء کو نکلنا چاہیے تھا، یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بےحرمتی ہوئی تو ان کو نکلنا چاہیے تھا، تو پھر آپ نے کلمہ نہیں پڑھا حضور کا؟ کہ قرآن صرف انہی کے لیے، علماء کے لیے، آپ کے لیے قرآن نہیں نازل ہوا؟ تو میں اور آپ کب اس چیز پر اتریں گے؟ میں اور آپ اپنے سیاسی لیڈروں کے لیے روڈوں کو بھی جام کر دیں گے، لوگوں کے لیے مشکلات بھی کھڑی کر دیں گے، لیکن جب قرآن کی بات آئے گی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی بات آئے گی، تب ہم ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائیں گے، پھر ہمیں بولنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ تو پیارے اسلام بھائی کوشش کریں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ یہ دنیا کے کسی بھی منصب پر پہنچ جائے گا لیکن قرآن کی تعلیم اس کے ذہن کے اندر ہوگی، کبھی وہ بھٹکے گا نہیں، کبھی وہ رب رسول کا باغی نہیں ہوگا، گستاخ نہیں ہوگا۔ تو آج وقت ہے اپنے رب کے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ کل قیامت کے دن اگر ہم مر کے قبر میں پہنچ گئے تو
تو پھر یہ قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ مجھے تو طاق پر رکھ کر سجا کر رکھ دیا گیا تھا، یا بیٹی کی شادی کروا کر جو ہے بطور تحفہ گھر لے جا کر ایک طاق کے اندر اس کو رکھ دیا گیا تھا اور اس کو کبھی کھولا نہیں گیا، اور وہ ٹیلی ویژن جو برائیوں کی جڑ ہے، جو گناہوں کی جڑ ہے، اس کو ہم نے ٹیبل کے سامنے سجا کے رکھ دیا کہ میری بیٹی اس سے سبق لے گی، اس سے کبھی سبق نہیں لے گی۔ ٹیلی ویژن آپ کی بیٹی کے سر کا دوپٹہ تو اتار سکتا ہے لیکن اس کو حیا کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اما فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتی تھی، تو ان کی سیرت سے آپ جو ہے وہ یہ چیز اخذ کریں نا، آپ اس طرف بیان کریں۔ آپ نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، آپ تو خاتون جنت کی کنیزیں ہیں، آپ لوگ آپ تو ان سے سبق حاصل کریں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتی ہیں، صبح ہو جاتی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یا اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہے کہ تیری بندی کا ذوق بندگی پورا نہیں ہوتا، ایک تو راتوں کو اتنا لمبا کر دے کہ تیری بندی اپنا جو ہے وہ عبادت کے اندر اپنا پورا شوق پورا کر سکے۔ یہ معمول تھا۔ آج ہمیں تو ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قرآن کو چھوڑا، رب رسول کے فرمان کو چھوڑا، ہم نے جو ہے وہ کن سے سبق لیا؟ جو دشمنان خدا ہیں، جو ہر وقت ہمارے برائی کے لیے سوچ رہے ہیں کہ مسلمان کو کیسے مفلوج کیا جائے، مسلمان کو کیسے کمزور کیا جائے، جو ایٹمی طاقت مل کر مسلمان کو کمزور کروانا چاہتی ہیں، لیکن مسلمان کمزور انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ آپ سب عہد کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، قرآن سکھائیں اور ان کو عملی پیغام دیں، ان کو بتائیں کہ انشاءاللہ اگر میرا بچہ پہلے قرآن نہیں پڑھتا تو انشاءاللہ آج کے بعد وہ قرآن پڑھے گا، اگر میں خود قرآن نہیں پڑھتا تو انشاءاللہ آج کے بعد میں خود قرآن پڑھوں گا اور قرآن کی تعلیم کو عام کروں گا، اپنے مدارس کو مضبوط کروں گا، ان کے ساتھ تعاون کروں گا، اور اپنے مدارس کے ساتھ تعاون کر کے اپنے بچوں کو بھی اور دیگر جو یتیم بچے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ قرآن پڑھوں گا۔ جب ہم عمل کے اندر کمزور ہیں لیکن ہم نے اپنے قرآن کو نہیں چھوڑا، ہم قرآن کے ساتھ محنت کریں گے، قرآن خود بھی پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھیں گے سارے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا کاج سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بیان میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ تبارک و تعالی ہمارے مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔